میرا نام مکند ہے، بیروزگار ہوں۔ آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اسے ہزاروں گنا معاف ہو جاتا ہے، مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے، اور ایک مالک ہوتے ہو کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہو کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے۔ ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا۔ یہ کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال۔ مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے۔ بہت اچھا سوال، بہت اہم سوال۔ بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے، ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے، اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے، تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے۔ مسلم کا مطلب وہ انسان جو عمل حاصل کرتا ہے اپنی خواہش اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد، یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے۔ وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا، آج شرک کرنا چھوڑ دیا، آج اس کے گناہ معاف ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، چاہے آپ عیسائی ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ یہودی ہیں، آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک، لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کرے گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے، ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے۔ ٹیچر ایک سال کے لیے سارے طالب علم سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے، برابر۔ لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے، جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو مسلم ہو عیسائی ہو، جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے وہ پاس ہوگا۔ آپ کا مالک، ہمارا مالک ایک ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے، ہندو مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، اسلام مذہب کی کتاب میں، سکھ مذہب کی کتاب میں، کہ مالک ایک ہے۔ مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے۔ تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے، آپ کا نام کچھ بھی ہو، موہن ہو، کچھ بھی ہو، شنکر ہو یا عبداللہ ہو، اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں۔ اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے۔ اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم۔ لیکن آپ کو مسلم شخص سے نفرت ہے، مسلم شخص کو نکال دو۔ میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کرے گا۔ آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے، آپ مانتے خدا ایک ہے، آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے، مانتے؟ ہاں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے، آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے۔ جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں، جیسے سائی بابا کو یہ سب جو پیغمبر ہوئے، یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے۔ آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟ میں نے نہیں سنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، آپ کیسٹ لیجئے، میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں۔ اس میں نے ثابت کیا کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اس آخری پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 5 سے 8 میں لکھا ہے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ آپ کنٹب سکتا پڑھیے، اتھروا وید میں لکھا ہے، کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127
श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है सामवेद में अहमद जैसा, सामवेद उत्तर चिक मंत्र नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में आप पढ़ेंगे। ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में आप अगर पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराज ठंसा। नाराज ठंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 192 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हो उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोजा कॉन्फ्रेंस जो था हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें